السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ پیمانہ زندگی کی نشست مسلسل چل رہی ہیں محرم الحرام کے حوالے سے۔ ابھی گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی کہ اسلامی کیلنڈر جس کا تعلق ہجری سال سے اور ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہے، یہ کارنامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کے قاتل کا نام ابو لؤلؤ فیروز ایرانی مجوسی غلام۔ اس حوالے سے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ارادہ شاید ظاہر کیا تھا کہ انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی کہ آج کل کے حالات میں فیروزہ پتھر پہننا، فیروزہ نگینے والی انگوٹھی پہننا، استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے آج اسی سوال پہ بات کریں گے کہ کیا فیروزہ پتھر کو پہننا، فیروزہ نگینے والی انگوٹھی کو پہننا، استعمال کرنا آج کل کے حالات میں درست ہے یا نادرست ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سب سے پہلے اجمالی جواب سن لیجئے۔ آج کل کے حالات میں فیروزہ پتھر کو پہننا، فیروزہ پتھر والی انگوٹھی کا استعمال کرنا بالکل ناجائز اور غلط ہے، دو وجوہات کی وجہ سے۔ پہلی وجہ دشمنان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مکاری اور عیاری کی وجہ سے، دوسری وجہ دشمنان صحابہ، دشمنان عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہت کی وجہ سے۔ اب وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ وضاحت یہ ہے کہ عام حالات میں مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ عورتیں تو سونا چاندی دونوں استعمال کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی مقدار کی قید بھی نہیں، جتنے مرضی 1 کلو کی انگوٹھی پہن لیں، اپنی بڑاس نکال لیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے، مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، لیکن فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا وزن بھی معین ہے کہ اس چاندی کی انگوٹھی کا وزن 1 مثقال سے کم ہو، تب جائز ہوگی۔ 1 مثقال سے کم، جتنا بھی کم ہو، تھوڑا سا کم ہو۔ 1 مثقال کتنا وزن ہوتا؟ 1 مثقال 4.5 ماشے ہوتا ہے۔ آج کل کے گرام میں دیکھ لیں تو یہ بنتا ہے جی 4.374 گرام، یعنی 4 گرام اور 374 ملی گرام۔ بس چاندی کی انگوٹھی کا وزن 4.374 گرام تک نہ پہنچے، 372 ہو جائے، 373 ہو جائے، بس 1 مثقال سے کم ہو، 4.374 گرام سے کم چاندی کی انگوٹھی کا وزن ہو تو ایسی چاندی مرد کے لیے پہننا جائز ہے۔ یہ بھی حکم جواز کا ہے، جائز ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، بلکہ نہ پہننا افضل ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں، کیونکہ ہم فیروزہ انگوٹھی پہ ہم نے بات کرنی ہے تو تمہیداً یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اب اسی چاندی کی انگوٹھی میں آپ کوئی پتھر لگوا لیں، کوئی لال یاقوت لگوا لیں، زمرد لگوا لیں، عقیق لگوا لیں، کسی بھی پتھر کا نگینہ لگ سکتا ہے، جائز ہے، لگوایا جا سکتا، مگر اس میں بھی شرط ہے کہ پتھر کی تاثیر کا عقیدہ نہ ہو کہ فلاں پتھر کیا کہتے ہیں، فلاں بیماری کے لیے تریاق ہے، فلاں پتھر فلاں تاثیر رکھتا ہے، فلاں پتھر سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ تو بت پرستی ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں، اور یہ بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ یا اپنے نام کی مناسبت سے کوئی نگینہ، کسی نگینے کا جڑاؤ کروا دیا جاتا ہے، نام کی مناسبت سے پتھر کا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ کوئی شرکی عقیدہ نہ ہو، توہمات میں نہ پڑیں، اور نام کی مناسبت بھی نہ ہو۔ ویسے خوبصورتی کے لیے آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی،
اس میں لال لگا دیے، یاقوت لگا دیے، زمرد لگا دیا، عقیق لگوا دیا، جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن چاندی کا جو وزن ہے وہ 4.374 گرام سے کم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو بات آ گئی۔ اب بات ہے لال و یاقوت کی نہیں، زمرد کی نہیں، فیروزہ پتھر، فیروزہ نگینہ، فیروزہ نگینے والی انگوٹھی کا استعمال درست ہے کہ نہیں؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ عام پتھروں سے بالکل جدا ہے۔ عقیق والی انگوٹھی، یاقوت والی انگوٹھی، زمرد والی انگوٹھی، کسی بھی پتھر والی انگوٹھی، یہ مسئلہ بالکل جدا ہے۔ فیروزہ نگینے والی انگوٹھی، اس کا مسئلہ بالکل جدا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیوں جدا ہے جی؟ اب اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ فیروزہ نگینے والی انگوٹھی کو استعمال کرنا آج کل کے حالات میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ یہ وجوہات نمبر وار آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل تھا، ابو لولو فیروز، جس کو فیروز لولو بھی کہتے ہیں، حضرت عمر کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز تھا، ٹھیک، اور فیروزہ پتھر کا نام بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں فیروز اور فیروزہ یہ ملتے جلتے نام ہیں۔ اس ملتے جلتے نام اور یکسانیت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دشمن ہیں، صحابہ کے جو دشمن ہیں، اس ملتے جلتے نام کی وجہ سے فیروزہ پتھر سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف عقیدت اور محبت رکھتے ہیں بلکہ فیروزہ پتھر کو متبرک اور بابرکت سمجھتے ہیں، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کی تاثیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس پتھر کو باقاعدہ فتح مندی والا پتھر بھی کہا گیا ہے، حجر الغلبہ۔ اور میری دانش میں جو فتح مندی والا پتھر کہا گیا ہے، یہ بھی مجھے دشمنان صحابہ کی، دشمنان عمر کی کارستانی لگتی ہے، کیونکہ نعوذ باللہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایرانی مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے فتح پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ فتح مندی کا پتھر کہنا بھی یہ دشمنان صحابہ کی سبائی فکر کی کارستانی لگتی ہے، وگرنہ حجر اسود نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، فتح مندی نہیں دے سکتا، تو فیروزہ پتھر کیسے دے سکتا؟ اہل علم و خبر نے لکھا ہے کہ فیروزہ نام کو عام کرنے کے لیے، فیروزہ نام کو شہرت دینے کے لیے سبائی فکر نے، دشمنان صحابہ نے فیروزہ پتھر کو بابرکت بنا کے پیش کیا، متبرک بنا کے پیش کیا۔ شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کے حل میں یہ بات لکھی ہے۔ مگر میری دانش میں بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ دشمنان عمر اور سبائی فکر کی جانب سے فیروزہ پتھر والی انگوٹھی کا استعمال دراصل عقیدہ کتمان ہے، عقیدہ تقیہ ہے، عقیدہ تبرہ کا اظہار ہے، اور دشمن عمر کے ساتھ عقیدہ محبت کا اظہار ہے۔ کتمان، تقیہ، تبرہ، محبت، یہ چار عقیدے فیروزہ والی انگوٹھی کے استعمال میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ کتمان حق، اپنے عقیدے کو چھپانا، اپنے مسلک کو چھپانا، ظاہر نہ کرنا۔ اب یہ فیروزہ والی انگوٹھی پہننا، حضرت عمر کی دشمنی میں پہننا کہ دیکھو فیروزہ پتھر والی انگوٹھی ہے اور عمر کے قاتل کا نام بھی فیروز تھا، ملتا جلتا نام ہے، اس کی دشمنی میں فیروزہ نگینے والی انگوٹھی کو استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر جھوٹے فضائل بیان کرنا فیروزہ پتھر کے، اور کیا کہتے ہیں یہ بکواس کرنا کہ فیروزہ بہت متبرک پتھر ہے۔ اب یہ جو حضرت عمر کی عداوت میں فیروزہ والی انگوٹھی پہننا ہے،
تو یہ عداوت کا عملاً تو اظہار ہے، لیکن قولاً اظہار نہیں ہے بلکہ کتمان ہے۔ کتمان کہتے ہیں چھپانے کو۔ دراصل وہ انگوٹھی پہن کے اپنے بھائیوں کو بتا دیتے ہیں دیکھو ہم عمر سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت سے، اہل اسلام سے، مسلمانوں سے اپنی اس دشمنی کو چھپاتے ہیں۔ جو انگوٹھی پہن کر دشمنی کا جو اظہار کرتے ہیں وہ چھپاتے ہیں، تو یہ کتمان حق ہوا، یہ کتمان ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، کیوں پہنی ہے؟ تو وہ تو عداوت میں پہنتے ہیں اور دشمن عمر سے محبت میں پہنتے ہیں، لیکن اس عداوت کو بھی چھپا لینا، اس عداوت و محبت کا بظاہر انکار کر دینا، نہیں ہم نے تو عمر کی دشمنی میں یہ انگوٹھی نہیں پہنی اور ان کے قاتل سے محبت میں ہم نے یہ انگوٹھی نہیں پہنی، تو یہ کہنا تقیہ ہوا۔ تقیہ کیا ہے؟ اپنے ضمیر کے خلاف دھوکہ دینے کے لیے، اپنے ضمیر کے خلاف، اپنے عقیدے کے خلاف بولنا، اپنے عقیدے کے برعکس ظاہر کرنا، جھوٹ بولنا جس کو وہ ثواب سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یعنی ضمیر اور عقیدے کے خلاف بات کر کے دھوکہ دینا اور اس کو ثواب سمجھنا۔ اب اگر کوئی پکڑ لے بھائی تم تو عمر کی دشمنی میں، عمر کے قاتل کی محبت میں تم یہ انگوٹھی پہنتے ہو، تو اس کا انکار کر دینا، نہیں ہم عداوت کے طور پر نہیں پہنتے اور قاتل عمر کی محبت کے طور پر نہیں پہنتے، تو یہ انکار کر دینا تقیہ ہو گیا۔ اور یہی عقیدہ، یہی انگوٹھی پہننا تبرہ بھی ہوا کہ وہ انگوٹھی پہن کر حضرت عمر سے برات کا اعلان کرتے ہیں، حضرت عمر پر تبرہ کرتے ہیں، بلکہ تمام صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، کیونکہ اکیلے حضرت عمر نے تو ایران کو فتح نہیں کیا تھا، صحابہ نے فتح کیا تھا، جن کے سپاہ سالار، جن کے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر سے برات کا اعلان، حضرت عمر پر تبرہ کرنا، یہ تمام صحابہ سے برات کا اعلان ہے، تمام صحابہ پر تبرہ کرنا۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس انگوٹھی کے ذریعے جو فیروزہ والی انگوٹھی ہے، قاتل عمر رضی اللہ عنہ ابو لولو فیروز سے محبت کا اظہار کرنا۔ کتنی چیزیں جمع ہو گئیں، کتمان کا عقیدہ بھی آ گیا، تقیہ کا عقیدہ بھی آ گیا، تبرہ کا عقیدہ بھی آ گیا، اور دشمن اسلام سے محبت کا عقیدہ بھی آ گیا، دشمن صحابہ سے محبت کا عقیدہ بھی آ گیا۔ ٹھیک؟ اس تمام تر تفصیل سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو گئی، ظاہر باہر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ دشمنان عمر اور دشمنان صحابہ کی جانب سے فیروزہ پتھر اور قاتل عمر رضی اللہ عنہ ابو لولو فیروز کا باہمی تعلق قائم کر دیا گیا ہے۔ یعنی فیروزہ پتھر اور ابو لولو فیروز میں تعلق قائم کر دیا گیا ہے، ایک نسبت جوڑ دی گئی ہے یکسانیت کی وجہ سے۔ اگرچہ فیروزہ پتھر کی وجہ تسمیہ ابو لولو فیروز نہیں ہے، یعنی فیروزہ پتھر کا نام قاتل عمر رضی اللہ عنہ ابو لولو فیروز کی وجہ سے نہیں رکھا گیا، یہ ہم بھی مانتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا نام فیروز نہیں رکھا گیا، فیروزہ پتھر کا نام فیروزہ قاتل عمر رضی اللہ عنہ ابو لولو فیروز کی وجہ سے نہیں رکھا گیا، لیکن اب فیروزہ پتھر اور ابو لولو فیروز میں تعلق قائم کر لیا گیا ہے۔ اور یہ طبقہ ایسا کرتا ہے، یہ علامتی طور پر بڑے بڑے مزار کھڑے کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ابو لولو فیروز کا مزار، علامتی مزار آج بھی ایران میں ہے، قم میں ہے، اسے بابا شجاع کا نام دیا گیا ہے، لوگ منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس سے مرادیں مانگ کر اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اب جب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ فیروزہ پتھر کا تعلق حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فیروز سے قائم کر دیا گیا ہے، تو اب یہ بتائیے گا میرے اور آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہے؟ میرے اور آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس انگوٹھی کو نہ پہنیں۔ اور یہ ناجائز کیوں ہوئی؟ یہ ناجائز اس لیے ہوئی کہ اس میں دشمنان صحابہ کی عیاری اور مکاری ہے، سد ذریعے کے طور پر، اہل علم جانتے ہیں، سد ذریعے کے طور پر
یہ اب فیروزہ والی انگوٹھی پہننا اب ناجائز ہے، تاکہ دشمنان صحابہ کی عیاری اور مکاری بے نقاب ہو جائے۔ جس دوست کو دیکھیں فیروزہ والی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اسے بتا دیں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ اسے یہ ساری تفصیل بتا دیں۔ یہ مسئلہ بتانے سے دشمنان صحابہ کی، دشمنان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عیاری اور مکاری ظاہر ہو جائے گی۔ دشمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سازش اور کا بے نقاب اور بے پردہ اور بے حجاب ہو جائے گی۔ آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ٹھیک، ایک بات اور پھر یہ اس وجہ سے بھی فیروزہ والی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ اب اس انگوٹھی کو دشمنان صحابہ پہنتے ہیں، عداوت کے طور پر پہنتے ہیں، محبت کے طور پر پہنتے ہیں۔ عمر سے عداوت، عمر کے قاتل سے محبت، تو اب یہ پہننا دشمنان صحابہ کے ساتھ مشابہت ہے، تو مشابہت کی وجہ سے بھی نہیں پہنی جائے گی، اور دشمنان صحابہ کی سازش کی وجہ سے بھی اب فیروزہ پتھر والی انگوٹھی نہیں پہنی جائے گی۔ یہ دو بڑی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے سد ذریعے کے طور پر فیروزے والی انگوٹھی کو آج کل استعمال کرنا ناجائز اور غلط اور حرام ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ البتہ انشاءاللہ جب اسلام کا غلبہ ہوگا، دجالی قوتیں مغلوب ہو جائیں گی اور دشمنان صحابہ دفن ہو جائیں گے، اور پھر یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی کہ کوئی حضرت عمر کی دشمنی میں فیروزہ والی انگوٹھی پہنے اور حضرت عمر کے قاتل کی محبت میں فیروزہ والی انگوٹھی پہنے۔ جب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو اصل مسئلہ بھی واپس آ جائے گا۔ پھر فیروزہ والی انگوٹھی کا حکم اسی انگوٹھی کا حکم ہوگا جس میں عقیق جڑا ہوا ہے، یاقوت جڑا ہوا ہے، لال جڑا ہوا ہے، زمرد جڑا ہوا ہے، وہ جائز ہوگا۔ تو اس وقت فیروزہ والی انگوٹھی کا پہننا بھی جائز ہوگا۔ اب جائز نہیں ہے۔ اس اچھے وقت کا انتظار بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے، اور اس اچھے وقت کی تیاری بھی کیجئے۔ اور تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک ہی طبقہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا طبقہ؟ جس طبقے میں نبوت کی خوشبو بھی ہوگی اور اصحاب نبوت کی خوشبو بھی ہوگی۔ مضبوطی سے پکڑ لیں، دشمنان صحابہ کا مقابلہ کر لیں۔ وقت آئے گا جب یہ فتنے پیوند زمیں ہو جائیں گے، اصل مسئلہ واپس آ جائے گا۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اسلام کے غلبے کے لیے قولی، عملی اور ہر طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا